بسم اللہ اول و آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کے تصور میں ہم آیا بر کا مطالعہ کر رہے تھے اور اس میں ہم نے ایمان باللہ کے حوالے سے اور ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت ان کی کیا اہمیت ہے نیکی کے ضمن میں، اس کو ہم نے سمجھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے عملی مظہر میں سے جو پہلا مظہر تھا کہ اپنے مال کو خرچ کرنا یعنی انسانی ہمدردی، وہ دیکھا۔ اب دیکھیے اس کا اگلا حصہ جو جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، وہ ہے اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ۔ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو۔ اب دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا، میں بار بار اس کو ہیمر کر رہا ہوں، ایک آیت ہے یہ طویل ترین اور اس میں پورا تصور نیکی آ رہا ہے۔ اب یہ جو ہمارے ہاں جو تصور بن گیا ہے لوگوں کا، حقوق العباد اور حقوق اللہ کو وہ فرق کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ جی اصل جو چیز جو ہے حقوق العباد ہے، بندے کے حقوق ادا کرنا، اللہ تعالیٰ تو اپنے حق سے ایسا نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے کہ وہاں پر نیکی جس بتایا سب سے اہم ترین وہ ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک نرم گوشہ ہی نہیں ہے انسان کے اندر، انسانیت ہی نہیں جاتی، انسانیت ہی نہیں پائی جاتی، تو پھر آگے معاملات کیا ہوں گے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، اور انسان کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ جو ہے وہ ہمدرد ہوتا ہے لوگوں کا۔ اسی لیے دیکھیے وہاں پہ وہ ذکر کیا، اب فرمایا گیا اقام الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، وہ قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ۔ اب نیکی کا تو دوسری عملی مظہر ہے، وہ ہے عبادات۔ یہ ایک پیکج ہے پورا، اس میں سے کسی چیز کو پک اینڈ چوز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھ کے دے دوائیوں کا، اب آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ جی میں یہ کھاؤں گا یہ کھاؤں گا، تو وہ پھر ڈاکٹر کا نسخہ تو رہا ہی نہیں۔ تو وہ تصور نیکی اللہ کا دیا ہوا تصور نیکی نہیں ہے جس میں سے آپ پک اینڈ چوز کر لیں۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو پھر وہی تصور اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے جو اللہ نے دیا ہو۔ تو پہلی چیز جو تھی وہ تو تھی انسانی ہمدردی، فرسٹ سٹیپ۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے؟ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ عبادات کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت دیکھیے زمین میں کیا ہے کہ دیکھیں نماز جو ہے وہ کیا ہے، مسلسل 5 وقت انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، تو وہ اپنے امان باللہ کی جو ہے وہ آبیاری کر رہا ہوتا کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو تازہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بار بار ریکال کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا عاجز ہوں، میرا ہر عمل اسی کے لیے ہے، میں ہر میرا قدم اسی کی رضا کے لیے اٹھ رہا ہے۔ یہ ایمان باللہ کی جو ہے وہ سمجھیے کہ بار بار اعادہ ہے، اس کی بار بار ایک اس کو ایک ایندھن فراہم کرنا ہے اس تصور ایمانیات کو، کہ مجھے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو آپ نے یہاں نماز میں دیکھی 5 وقت، تاکہ باقی عمل وہ کرے تو اس کے اندر یہ چیز بار بار ہیمر ہوتی رہے۔ دوسرا، مال خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کیوں دے دی گئی؟ یہ عملی مظہر کیوں ہے؟ وہ مال خرچ جو کرنا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اس کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ اتنا تو کم از کم اللہ کی راہ میں نکالو، اتنا تو دو، تاکہ جب تھوڑا بہت نکالنے کی کوشش کرو گے پھر جذبہ بڑا ہوگا کہ پھر زیادہ بھی نکالا جا سکے۔ یہ ہے وہ بات۔ اور دیکھیے یہ چیز ایک موقع پر کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر زکوٰۃ دینے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ فارغ سمجھتے ہیں، انما المال حقا سوا زکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اور پھر یہ آیت بھی کوٹ کی گئی کہ دیکھو اس میں زکوٰۃ کا ذکر بعد میں ہے اور مال خرچ کرنے کا پہلے ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ پہلے قرآن نے ذکر کیا۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ عبادات میں لازم کر دی گئی تاکہ انسان سال میں ایک مرتبہ جو 10% حصہ ہے جو بھی مقرر کیا گیا ہے کاروباری اعزاز کے لیے یا فصلوں کے لیے جو زراعت سے متعلق ہے ان کے لیے، تو وہ نکالیں تو صحیح کچھ نہ کچھ۔ تو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کی اہمیت نیکی کے اندر ہے، یعنی کہ دوسرا جو معاملہ ہے وہ کیا؟ عبادات۔ پہلا کیا تھا؟ انسانی ہمدردی، دوسرا کیا ہے؟ عبادات۔ اب یہ اگر یہاں پر کوئی شخص نماز اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ کو نگلیکٹ کر دے، یقیناً پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ اس کا اپنے کو تصور ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص انفاق کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے اور نماز اور زکوٰۃ نہیں کر رہا، یہ پھر یہ بھی معاملہ تصور جو ہے وہ اسی کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو جب وہ باہم عہد کر لیں۔
یعنی کہ نیکی کا تیسرا عملی مظہر کیا ہے؟ معاملات میں ایفا عہد کی اہمیت. دیکھیے انسانی معاشرے، غور کیجئے، انسانی معاشرہ اس کی اہمیت اتنی ہے. اب دیکھیں ہمارے ہاں اس چیز کو نیکی نہیں سمجھا جاتا. عہد و پیما کے معاملے میں ہماری تو بات ہو گیا ٹھیک ہے، بس اتنا ہے کہ ایک اخلاقی معیار بیان آیا ہوا ہے کہ ہاں بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قرآن مجید اس کو شد و مت سے بیان کرتا ہے، کئی جگہ بیان کرتا ہے کہ معاملات میں ایفا عہد، وعدہ، کمٹمنٹ، اس کی بڑی اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے کہ قرآن مجید میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی کہ اوفو بالعقود ان عہد کان مسئولہ، اپنے وعدوں کو پورا کرو اور بے شک یقیناً آخرت میں اس کے باس پرس ہوگی، محاسبہ ہوگا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا. کمٹمنٹ اس کی اہمیت اس لیے کہ ہمارا پورا معاشرہ اگر آپ جائزہ لیں وہ عہد و پیما پر مشتمل ہے. کچھ ریٹن میں ہوتے ہیں، وہ ایگریمنٹ کے طور پر لکھے جاتے ہیں، اور کچھ معاشرتی جو ایک فطری عمل ہے جس کے اندر لکھت پڑھت نہیں ہے لیکن وہ موجود ہے. اب کوئی بیٹا لکھوا کے نہیں آیا ہوتا، لکھا نہیں ہوتا کہ جی میں کوئی باپ اور بچے کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا کہ میں اگر بچے کو پالوں گا، پوسوں گا، اس کا خیال رکھوں گا، اس کی دوائی، اس کی بخار، اس کا کھانا پینا کروں گا تو یہ میری خدمت کرے گا. کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. یہ اس خدمت کے انڈرسٹوڈ اس کے اندر موجود ہے کہ ماں باپ نے ایک وقت لگایا ہے، توانائیاں لگائی ہیں، اس کو رات بھر جاگ کر اس کی جو ہے وہ اس کی تکلیف کو دور کیا ہے، کیونکہ وہ تو اس پوزیشن میں نہیں تھا. ماں نے 9 ماہ جو ہے اپنے پیٹ میں رکھا ہے، اس کو جھونک کی طرح اس کو جا کر آیا، پھر وہ پیدا ہوا ہے. ایک لمبا پروسیس ہے. انسانی بچہ واحد اس کائنات میں جو ہے وہ جانداروں میں ایک ایسی مخلوق کا بچہ ہے جو سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے مادر، یعنی کہ وہ تو کئی برس پہ جا کر پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے. تو یہ معاملات اب وہاں لکھا ہوا نہیں ہے. اب ایک نوجوان بڑا ہو کے کہے کہ میں نے تو آپ سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی کہ آپ مجھے پالیں گے پوسیں گے، وہ اس خدمت کے عوض میں انڈرسٹوڈ موجود ہے. یہی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی نعمتیں دی ہیں، وہ فطری طور پر اس کے اندر وہ خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. سب سے بڑی بات یہ تو وہ اس کے اندر اس کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کی بات کو مان لینا اس کے اندر موجود ہے. تو لہٰذا ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی عہد و پیما جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ماں باپ، میاں بیوی، بچے، پھر اس سے اپنے ملک، قوم، معاشرہ، پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات، خالق کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ. یہ اس انسانی معاشرے کا باہمی تعلق آپ دیکھیں، ایک ایک چیز عہد و پیما میں جکڑی ہوئی. اس کو ہم کرتے ہی نہیں. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو گیا، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا. تو یہ چیزیں ہم نے جو ہے وہ بنا لی ہیں کہ بھائی یہ وعدے تو ہوتے ہی توڑنے کے لیے، قرض تو ہوتے ہی ہیں کہ نہ دیے جائیں. تو عہد و پیما جو ہے معاشرے کی اہم ترین ضرورت، ہر معاشرہ جو ہے اس میں موجود ہے. سورہ اسراء کی آیت تھی اوفوا بالعہد ان عہد کان مسئولا، بے شک یقیناً تمہارے عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کمٹمنٹ کی جائے گی. یہی دیکھیے حدیث میں بھی نبی اکرم نے اس کی تاکید کی. قرآن یہ بات جان لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات روایتوں میں آتی ہے، حدیث میں، وہ قرآن سے ہٹی نہیں ہوتی، اسی کی تشریح، اسی کی مزید تفسیر ہوتی ہے. کہ 3 مسلم کی یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آیت المنافق ثلاثہ، یعنی کہ جو منافق ہے اس کی نشانیاں 3 ہیں. ایک روایت میں 4 آئی ہیں. نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے. واذا وعد خلف، جب وعدہ کرے خلاف کرے. یہ منافق کی نشانیوں میں سے. واذا اؤتمن خان، اور جب اس کو جو ہے امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرے. اور اس میں جو ہے اپنا جو مسلم کے اندر، یہ بخاری مسلم دونوں میں، اور مسلم میں اضافی ہے الفاظ، یہ بڑے اہم ہیں، یعنی کہ یہ زائد الفاظ ہیں. وَإِنْسَامَ وَصَلَّى وَزَامَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، یا اللہ، کہ وہ روزے بھی رکھتا ہو اور نماز بھی پڑھتا ہو اور اسے زوم ہو کہ میں مسلمان ہوں، تب بھی اللہ کے نزدیک یہ 3 برائیاں اس کے اندر موجود ہیں، تو وہ پھر منافق پہ ٹریٹ کیا جائے گا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ شدت بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جاننا چاہیے کہ یہ اصل میں وعدہ خلافی کرنا، جس کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، جس کی اہمیت ہی نہیں ہمارے نزدیک،
ہم جہاں سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی ہو جائے گا، ایسے ہی ہماری زندگی ہو جائے گی، تو کمٹمنٹ ہونا سب سے بڑی کمٹمنٹ کیا ہے قرآن میں جو ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، اور ہم نے کہا تھا جی اللہ تعالیٰ آپ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے کہ ہم وعدے توڑنے والے، خلاف کرنے والے جو ہیں وہ بنے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے۔ تو تیسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ عہد کی پابندی۔ معاملات میں جو ہے انسان اپنے عہد کو پورا کرے۔ ایک بیوی شوہر سے کوئی بات کرتی ہے، ایک میاں کرتا ہے، اس کو اہمیت ہے۔ بچوں سے کوئی کمٹمنٹ کی جاتی ہے قرآن مجید میں اور احادیث میں اور صحابہ نے تو پھر اس کی عملی مظاہر کر کے دکھایا۔ ایسے ایسے معاملات ہیں، آپ دیکھیے جنگوں کے اندر معاملات عہد پیما ہو رہا ہے اور اس کو نبھا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے اندر جو ہے مسائل کتنے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا واقعہ ہے سیرت کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا صلح حدیبیہ کیا، اس میں ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی شخص جو قید ہوگا مشرکین مکہ کے پاس اور وہ اپنی جو ہے وہاں سے بھاگ کر آ جائے گا، وہاں سے مطلب قید سے نکل کر فرار ہو کر آتا ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لازم ہوگا کہ وہ ان مشرکین مکہ کو اس قیدی کو واپس کریں۔ یہ سائن ہوا، ادھر دستخط ہوئے، ابھی اس کی سیائی بھی خوش نہیں ہوئی تھی اس معاہدے کی۔ ابو جندل جو ہیں وہ ایک صحابی ہیں جو وہاں سے جو ہے زنجیریں توڑوا کر آ گئے۔ اب ایک طرف وہ کھڑے ہیں اور ایک طرف یہ معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب آپ سوچئے ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا ان کو کہ تم جاؤ۔ آپ تصور نہیں کر سکتے صحابہ کے دل پر کیا گزری ہوگی اور ان کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ میں تو وہاں سے فرار ہو گیا، قید تھے، قید سے نکل کے بھاگ کر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ فرار ہوا وہاں سے بھی، انہوں نے اس کیا کرتے، ان کی مصائب جھیل رہے تھے مشرکین مکہ کی۔ لیکن ایک بات ہے کہ کیسے کیسے آپ نے ایسی عملی چیزیں جو ہے وہ عہد و پیما کی جو ہے وہ کر کے دکھائی ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دیکھیے وہ ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ یہاں دیکھیے نیکی کا چوتھا جو ہے وہ عملی مظہر کیا ہے؟ مسائل میں صبر کر۔ اب زندگی کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انسانی زندگی میں انسان کو بہت سے مسائل پیش آتے ہیں۔ اب وہ کیا ہے دیکھیے، یہاں پر دیکھیے اگر آپ غور کریں عربی زبان میں تو ان مسائل، یہ بھی میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہاں پہ دیکھیں اس کا اسلوب بتائے گا آپ کو یہاں کہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ مسائل میں صبر کرنا قرآن مجید میں یہ ایک عملی چیز ہے، یہ نیکی سے بتائی گئی ہے۔ ہمارے ہاں تو اس سے صبر کرنا فرار کہتے ہیں، نہیں، یہاں پہ دیکھیے الصابرون جو ہے آنا چاہیے تھا لفظ، لیکن یہاں پہ نصب آیا ہے صابرین، جس کا کوئی قرینہ نہیں مل رہا۔ جیسے موفون بھی آدمی سے احادو، تو اسی طرح سے وہ صابرون آنا چاہیے تھا، لیکن یہ صابرین آیا، اس میں خصوصیت کا مفہوم پیدا ہو گیا، یعنی کہ اور خصوصاً صبر کرنے والے کس میں؟ نمبر ایک الباسا، تنگ دستی، فقر و فاقہ میں۔ اب یہ کوئی انسانی زندگی کے اندر یہ معاملات آ سکتے ہیں، اب صبر کرنا، اللہ کی طرف سے تنگ دستی ہے، ہاتھ تنگ ہو گیا ہے، مسائل بن گئے ہیں، فقر و فاقہ آ گیا ہے، معاشی معاملات خراب ہیں، اس میں انسان جو ہے وہ صبر کرے۔ پھر وہ ذرا ہے، تکلیف ہے، کوئی عذر آ گیا ہے، کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے، یا ایسا کوئی معاملہ، اولاد جو ہے وہ آپ کو پریشان کر رہی ہے، یا کوئی اولاد کی طرف سے جو ہے وہ اذیت دی جا رہی ہے، بیوی کی طرف سے دی جا رہی ہے، شوہر کی طرف سے دی جا رہی ہے، ذرا تکلیف میں صبر۔ دیکھیں صبر یہ ہوتا ہے، صبر یہ بے عملی نہیں ہوتی، صبر یہ ہوتا ہے کہ آگے کی جو حکمت عملی ہے اس کو مقصد بنا کر انسان اس وقت صبر کرے، اس کا ریئیکشن نہ دکھائے، اگلے حل کے لیے جو ہے وہ عملی تدبیر سوچے اور اس نزاع سے بچے، اس تکلیف کو صبر سے جھیلے، اور آگے کے لیے جو ہے اپنے لیے کوئی حل جو ہے اللہ سے کرے، مشورہ کرے، تاکہ اس کو اس تکلیف کو دور کیا جا سکے۔ تو یہ ایک تکلیف کا عملی مظہر یہ ہوتا ہے، یعنی کسی صبر کا جو عمل ہے، اس کا جو کرنے کا معاملہ ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ انسان اس تکلیف کے حل کی طرف مقصد کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہو اور اس وقت صبر کرے، فی الحال وقتی طور پر۔ اسی طرح الباسا، جنگ کے وقت، ابھی جنگ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جب انسان کو کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، تین چیزیں ہیں اس پر خصوصاً صبر کرنے والے،
یہ اب قرآن مجید کی جو ہے جب یہاں پر الصابرین آیا ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ اب حائز کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے۔ صبر جو ہے یہ پوری نیکی کا ایک ہائیسٹ گوڈ ہے، ہائیسٹ ورچو ہے، جس کو ہم خیر اعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ہے۔ اور یہ بات قرآن مجید میں واجہ ہے۔ دیکھیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرو اور صبر، استعانت طلب کرو، اللہ سے مدد چاہو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے۔ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں بعض لوگوں نے اشارہ صبر کی طرف کیا اور بعض نے نماز کی طرف کیا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہو سکتی ہے۔ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بہت بڑی بھاری چیز ہے مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر وہ آیا ہے، وہ جو آیت بڑی مشہور آیت ہے جس میں وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الشَّيْءِ وَلَنَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ تعالیٰ تو آزمائیں گے تمہیں خوف سے، طمع سے اور تمہارے مالوں کے نقصان سے، اور لیکن وہاں پہ دیکھیں خوشخبری کیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو خصوصاً صبر کرنے والے کس میں؟ تنگ دستی میں، الباسا والضراء اور البأس، یعنی کہ جنگ کے وقت۔ تو اولئک الذین صدقوا، اب یہ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، کس چیز میں؟ نیکی کا دعویٰ جو کرنے والے ہیں، نیکی میں عمل کرنے والے ہیں، تو یہ سچے ہیں۔ وہ اولئک هم المتقون، اور یہی ہیں وہ لوگ جو تقوی والے ہیں۔ نیکوکار اگر ہیں تو پھر وہ یہ لوگ ہیں، یہ اصل میں سچے ہیں اپنے اس دعوے میں جو وہ کریں۔ تو اب اس میں اگر آپ دیکھیں، اس چیز کو دیں، نیکی کے عملی مظاہر میں سب سے پہلی چیز کیا آئی؟ یہاں پہ ذرا غور کیجئے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز نیکی کا وہ محرک کیا؟ ایمان باللہ۔ پہلی چیز تو آئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو پھیر لو مشرق و مغرب کی طرف، یعنی کہ جو لوگ نیکی کو صرف ظواہر سے متعلق سمجھتے ہیں وہ اپنا تصور سیدھا کر لیں۔ یقیناً ظواہر کی اہمیت ہے لیکن صرف وہ نہیں ہے، نیکی تو اصل روح ہے، اس روح کو نہیں سمجھیں گے تو پھر نیکی نہیں ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الاخر، ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی کوئی نیکی نہیں ہے جب تک اس کے پیش نظر اللہ کی رضا اور اس کا اجر آخرت میں مطلوب نہ ہو۔ والملائکۃ والکتاب والنبیین، اسی طرح وہ نیکی بھی جو ہے اس نیکی کا حد اعتدال سے توازن آؤٹ ہونے کا خدشہ ہے اگر وہ انبیاء کی جو ہے تعلیمات اور ان کے عمل کے فریم کے اندر موجود نہ ہو۔ اسی طرح نیکی کے عملی مظاہر میں سب سے پہلی چیز یہ اپنا مال خرچ کرنا، کن پر؟ اپنے قرابت دار رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، راہ چلتے مسافر پر، اور سوال دراز کرنے والوں پر، اور رفع رقاب گردنوں کے چھڑانے میں۔ نیکی کا عملی مظہر جو ہے اس کی پہلی چیز یہ ہے انسانی ہمدردی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دوسری چیز کیا ہے؟ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ عبادات۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، معاملات، یعنی انسانی معاملات، معاشرے کی معاملات میں اہم چیز کیا ہے؟ وہ پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو جو باہم عہد کر لیں، یعنی کہ معاشرتی معاملات میں ایفا عہد پر کاربند رہنا۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ والصابرین، خصوصاً صبر کرنے والے، تکلیف میں، بأسائی تنگ دستی میں، فقر میں، فاقہ میں، تکلیف وذرائی کسی تکلیف میں، وحین الباس و جنگ کے وقت۔ یہی ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں اور یہی ہیں وہ لوگ جو متقون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن سے محف کر دیں، مجھے اس میں معاف کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔